جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی۔ پڑھے بابا بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، ہمیشہ اپنے نبی کے اوپر درود پڑھتے رہو اور اپنے لبوں کے اوپر ہمیشہ درود کا ذکر رکھو، کیونکہ یہ درود ایک ایسا کام ہے جو اللہ کرتا ہے۔ بے شک نماز فرض ہے مگر اللہ نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ فرض ہے مگر اللہ روزہ نہیں رکھتا ہے، حج فرض ہے مگر اللہ حج نہیں کرتا ہے، بہت سے کام ہیں جو اللہ رب العزت حکم دیا ہے مگر اللہ نہیں کرتا ہے۔ مگر دیکھیے اپنے نبی کی شان، جس کے ہم امتی ہیں، محمد مصطفیٰ کی شان عظمت دیکھیے، آمینہ کے لال کی شان دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے کلام پاک کے اندر 22ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ غور کیجئے، جس کا معنی ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ کون نبی؟ غیب بتانے والے نبی کے اوپر درود بھیجتے، کون؟ اللہ۔ اور کون؟ فرشتوں کی جماعت۔ اور کس کو حکم دے رہا ہے؟ اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود بھیجو۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ حق نے ہے۔ کسی ایک ذات کا نام نہیں لیا کہ مسلمانوں تم پڑھو، اے ہندوؤں تم پڑھو، یا فلاں تم پڑھو، کسی ایک ذات کا اعلان نہیں کیا۔ اللہ نے اعلان کیا، اے ایمان والو تم نبی پر درود بھیجو، خوب خوب بھیجو۔ تو سوچئے سمجھئے، جو ایمان والا ہے، جو اللہ کا بندہ ہے، جو اللہ رب العزت کا فرما بردار بندہ ہے، وہ نبی کے اوپر درود بھیجتا ہے، سلام پڑھتا ہے۔ جو اللہ کا نافرمان بندہ ہے، جو نبی کا گستاخ ہے، وہ قطراتا ہوا نظر آتا ہے۔ بے شک حق ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ یہاں پہ بہت سے علماء کرام بیٹھے ہوئے اور سب کو معلوم ہے کہ کلام پاک کے ایک زبر، ایک زیر یا ایک پیش کو جو انکار کر دے ماننے سے وہ مومن نہیں ہے۔ تو جو پوری آیت مبارک کو انکار کرے تو مسلمان کہاں سے ہے؟ وہ مومن کہاں سے ہے؟ وہ نبی کا وفادار کہاں سے ہے نا؟ کیونکہ اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے تو ایمان والے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ کس طرح بھیجتے ہیں؟ سب کے انداز الگ الگ ہیں، سب کے انداز الگ الگ ہیں نبی کے اوپر سلام پڑھنے کا۔ کوئی عاشق کہتا ہے مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کوئی عاشق کہتا ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نا خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ کوئی عاشق اٹھتا ہے کہتا ہے سر قلم کر دو میرا یا کاٹ دو میری زبان، سر قلم کر دو میرا یا کاٹ دو میری زبان، ہے نس نس میں بسا الصلاۃ والسلام، ہے نس نس میں بسا الصلاۃ والسلام۔ یعنی جتنے جو عاشق آیا اپنے انداز سے نبی کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہوا نظر آیا۔ ہم بھی ایک عاشق ہیں، نبی کے غلام ہیں، نبی کے امتی ہیں۔ آئیے بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش کے پڑھے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یعنی اے محبوب آپ فرما دو کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تم مقبول ہونا چاہتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں تم محبوب ہونا چاہتے ہو تو محمد کی محبت، محمد کی اطاعت
اپنے سینے کے اندر بسا لو۔ بے شک اور کیجئے، اللہ نے اعلان کیا ہے تو جو محمد سے وفا کرے گا، جو محمد کی محبت جس کے سینے میں ہوگی، وہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، وہی شان والا ہوگا۔ اب تم نماز پڑھو، نبی کی محبت سینے کے اندر نہیں ہے تو آپ کی نماز بیکار ہے۔ بے شک، روزہ حق رکھو، ہے۔ نبی کی محبت آپ کے سینے کے اندر نہیں ہے، آپ کا روزہ بیکار ہے۔ حج کرو، آپ کے سینے کے اندر نبی کی محبت نہیں ہے، آپ کا حج بیکار ہے۔ جس کام کے اندر جو نبی کی محبت ہوگی، اگر آپ کے دل کے اندر نبی کی محبت ہے، نبی کی محبت میں اگر تم نے نماز پڑھی ہے، وہ نماز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ اگر نبی کی محبت میں تم نے روزہ رکھا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ روزہ تمہارا مقبول ہوگا۔ نبی کی محبت میں اگر تم نے حج کیا ہے تو اللہ رب العزت تمہارے حج کو قبول کرے گا۔ واہ واہ، نبی کی بہت اچھے۔ محبت کو دیکھتے ہوئے، اپنے سینے کے اندر بساتے ہوئے تم کوئی بھی کام کرو گے، اللہ رب العزت اسے قبول کرے گا۔ اور اگر تمہارے دل کے اندر نبی کی محبت نہیں ہے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بیکار ہے۔ کیونکہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو واہ واہ ہم واہ، تیرے سبحان ہیں، اللہ، کہ کیا بات محمد ہے۔ سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے، لوح و قلم تیرے ہیں۔ واہ واہ واہ، محترم سبحان اللہ، میرے نبی کی شان ہے، یہ میرے نبی کی عظمت ہے۔ واہ، محبت بہت ہو اچھے۔ تو کیسی ہو، محبت نبی سے ہو تو کیسی ہو، تو غور کیجئے محبت کی شان۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میرے آقا، ہم سب کے نبی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے ابوبکر یہ انگوٹھی لو اور اس انگوٹھی کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھوا لاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ انگوٹھی لیتے ہیں، اب جو انگوٹھی کے اوپر لکھتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں، حضرت ابوبکر فرماتے ہیں، اے شخص اس پہ لکھ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ لکھنے والے نے لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی نبی نے حکم دیا تھا کہ اس انگوٹھی کے اوپر صرف لا الہ الا اللہ لکھوا کے لاؤ، مگر حضرت ابوبکر میں ساتھ میں محمد رسول اللہ کا لفظ جو ہے وہ بڑھا دیا۔ اللہ اکبر۔ وہ انگوٹھی لیتے ہیں اور پھر نبی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ جب نبی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، انگوٹھی پیش کرتے ہیں، میرے آقا ہم سب کے نبی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس انگوٹھی کو لیا اور دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ساتھ ہی ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی اس انگوٹھی کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے ابوبکر میں نے تو تم سے فرمایا تھا کہ اس پہ لا الہ الا اللہ لکھوا لاؤ، مگر اتنا نام زیادہ کیوں ہے؟ محمد رسول اللہ بھی لکھا ہوا ہے، ابوبکر بھی لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہے، عرض کرتے ہیں فداک امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، یا رسول اللہ میں اتنا ضرور لکھوایا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مگر یہ ابوبکر میں نے نہیں لکھوایا یا رسول اللہ۔ اتنے میں فرشتوں کے سردار جبریل امی جو سدرہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، نہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، روئے زمین کے اوپر آتے ہیں، نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ابو بکر نے لکھوایا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابو بکر کو یہ پسند نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ یہ دو لفظ ہے، یہ دو لفظوں کو الگ کیا جائے، اللہ کے نام سے محمد کا نام جدا کیا جائے، یہ ابو بکر کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے ابو بکر نے لکھوا دیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب ابو بکر کو یہ پسند نہیں کہ اللہ
اللہ کے نام سے محمد کا نام جدا ہو تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ محمد کے نام سے ابو بکر کا نام جدا ہو. واہ واہ اللہ واہ نے واہ. مجھ کو حکم دیا تھا, میں نے اس انگوٹھی کے اوپر لکھ دیا ابو بکر کا نام. یا رسول واہ اللہ. سبحان اللہ. تو غور کیجئے, یہ شان دیکھیے, یہ عظمت دیکھیے. جو نبی کا ہو جاتا ہے وہ اللہ کا ہو جاتا ہے. جو نبی کو راضی کر لیا وہ اللہ کو راضی کر لیا. جس سے نبی خوش ہے اس سے اللہ خوش ہے, اور جس سے اللہ خوش ہے, جس سے نبی خوش ہے, اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اور جس سے نبی ناراض ہے, جس سے اللہ ناراض ہے, اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. تبھی میرے امام احمد رضا خان فاضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں, تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منکر دور ہو, تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منکر دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. تو محترم حضرات غور کیجئے, میرے نبی کی شان ہے, یہ میرے نبی کی عظمت ہے. میرے نبی کی عظمت یہ ہے, غور کیجئے, شان ملاحظہ کیجئے. میرے نبی سارے نبیوں کے سردار ہیں, میرے نبی سارے نبیوں کے امام ہیں, اور اللہ نے محمد مصطفیٰ کے صدقے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے. اللہ تھا, زمین آسمان چاند سورج کچھ بھی نہ تھا, کائنات کا ذرہ ذرہ نہیں تھا. جب اللہ نے نبی کو اپنے نور سے پیدا کیا, اپنے نور سے پیدا کیا, پھر نبی کے نور سے پوری کائنات کو پیدا کیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہے, نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں فدا کمی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یہ غلام جاننا چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا ہے. تو میرے آقا ہم سب کے نبی ارشاد فرماتے ہیں, اے جابر تم جاننا چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا ہے. اے جابر سنو, اللہ رب العزت نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا تھا, اور جب اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا تھا, اس وقت نہ یہ زمین تھی, نہ یہ آسمان تھا, نہ یہ چاند تھا, نہ یہ ستارے تھے, نہ یہ سورج تھے, نہ یہ درخت تھے, نہ شجر و حجر تھا, نہ جنات تھے, نہ آدم تھے, نہ عیسیٰ تھے. کائنات کا ذرہ ذرہ کچھ بھی نہیں تھا. اے جابر, جب اللہ نے مجھ کو پیدا کیا اپنے نور سے, پھر میرے نور سے اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے. تو غور کیجئے, یہ کائنات کا ذرہ ذرہ جو کچھ بھی ہے نبی کے میلاد مبارک کے صدقے میں اللہ رب العزت